اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مالکنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ ہم نے یہ سماعت کیا کہ اللہ کے محبوب سرور دو عالم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی کس طرح سے نازل ہوئی اور کس طرح سے وہ فرشتہ سامنے آیا، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بخاری شریف کی روایت سے ہم نے سماعت کیا۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اس کی اہمیت بھی آپ سمجھیں کہ اسلام جو ہے وہ کیسے پھیلتا تھا، اور آج بھی اگر کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اسلام کے بارے میں جاننا ہے، تو اسے کون سا سبق دیا جائے گا اور کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دی جائے گی؟ اگرچہ ڈائریکٹ قرآن شریف کوئی نہیں سمجھ پائے گا اور نہ ہی ترجمے سے سمجھ پائے گا، لیکن ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ قرآن شریف بھی دیں گے نا۔ اور اسی طرح سے ابتدائی زمانے میں بھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی نبی جب اپنی اعلان نبوت فرماتا اور کہتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو لوگ اس سے یہ پوچھتے کہ اس کی دلیل کیا ہے، کیسے پتہ چلا کہ تم اللہ کے نبی ہو، اور ہم کیسے مان لیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کو معجزہ عطا فرماتا تھا، اور معجزے کا معنی ہوتا ہے یہ ایسی بات اعلان نبوت کے بعد نبی سے ظاہر ہو جو عادت کے خلاف ہو، یعنی جس طرح سے عام طور پر یہ ہو نہیں سکتا وہ نبی کر کے دکھاتا ہے اور چیلنج دیتا ہے کہ تم میں سے کسی کی طاقت ہے تو یہ کر کے دکھائے، اور یہ وہ ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عطا کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، تو لوگ پھر اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ طاقت دی گئی، تو یہ ضرور یہ سچ بول رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ نبی ہیں۔ اور جس زمانے میں جیسا ماحول ہوتا اور جیسا اس وقت کی ٹیکنالوجی ہوتی، اس اعتبار سے معجزہ ملتا۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہتھیار بنانا اور لوہے کے ذریعے سے اوزار بنانا وہ دور تھا، لوہ یگ۔ لوہے سے وہ بہت کچھ بنایا کرتے تھے اور طرح طرح کے اوزار وغیرہ سب بنتا تھا، اور اس میں ماہر کاریگر اور اس زمانے کے انجینئر اور اس زمانے کے وہ سائنسدان، وہ سب۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے سے کوئی چیز بنانی ہے تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ پگھلنا پڑے گا نا، اس کو گرم کرنا پڑے گا، تپانا پڑے گا۔ جب وہ پگھل جائے گا لوہا، پھر اس کو جیسے چاہو گے
تو وہ گھاٹ آپ دے سکتے ہو۔ اب جتنی بھی ٹیکنالوجی ہو، جتنی بھی ترقی ہو، جتنے بھی مشین ہو، اسی سے ہوگا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ٹیکنالوجی مشین بولتا ہوں، ورنہ اس زمانے میں لوہے کی وہ شروعات ہوئی تھی، مشین تو پھر بعد میں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ جب لوہے کے ذریعے اوزار بنانے اور ہتھیار بنانے کے نیت سے جب لوہا ہاتھ میں لیتے تو بغیر آگ اور بغیر تپائے آپ کے ہاتھ مبارک میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا۔ لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا، آپ جیسا چاہتے اس کو گھاٹ دے دیتے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں، اب جادوگر کہتا ہے کہ یہ جادو ہے تو کہا جاتا ہے کہ تو کر کے دکھا۔ اب نہ کوئی جادوگر کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی کر سکتی ہے۔ اب سارے لوگ فیل ہو گئے، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ بولے یہ اللہ تعالیٰ کے عطا سے کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ جتنی بھی تو معجزہ وہی ہوتا ہے کہ پھر دوسرا جھوٹ بولنے والا وہ دکھائی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہوتا ہے معجزہ۔ اگر صرف معجزے پہ بات کروں کہ کن کن نبیوں کو کیسے کیسے معجزے دیے گئے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دوائی اور حکمت کا وہ عروج، وہ دور چل رہا تھا کہ حکیم وہ طرح طرح کی دوائیاں بناتے اور طرح طرح کی بیماریوں کو وہ ٹھیک کرنے کے نئے نئے نسخے اور وہ سب میں وہ ترقی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے عطا فرمائے، اس میں سے یہ تھا کہ کتنا ہی قیمتی نسخہ ہو اور کتنی ہی اچھی دوا ہو، وہ جو مادر زاد اندھا ہے، ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہی اندھا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی دوا نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مادر زاد اندھے کو دیکھنے والا کر دیتے۔ جو جزامی اور کوڑی ہوتا اس کی دوائی نہیں ملتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تو برس والے اور جزام والے کو شفا دے دیتے۔ اور حکیم اس وقت یہ کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ ہم بیمار کو کھڑا کر سکتے ہیں لیکن مردے کو تو ہم زندہ نہیں کر سکتے، کیا کوئی ایسی دوا بھی ہو سکتی ہے کہ انسان پہ وہ پرکریا اور کیا جائے تو وہ انسان میں جان آ جائے مردے میں اور وہ بیٹھ جائے؟ تو وہ تو کر نہیں سکتے، عاجز رہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہتے تو وہ مرا ہوا آدمی زندہ ہو جایا کرتا۔ اب یہ کوئی جادوگر نہیں کر سکتا، کیونکہ جادوگر وہ آنکھوں کی بندش کرتے ہیں کہ آدمی کو کچھ اور چیز دکھتی ہے، تو یہ پورا چیز وہ ہوتا ہے حقیقت کو بدل کے رکھ دینا، تو یہ حقیقت کو بدل کے رکھ دیتے تھے۔ تو یہ پھر آدمی کو ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ دریائے نیل سامنے ہے، نائل ندی، عصا مار رہے ہیں، راستہ بن رہا ہے۔ اب یہ کوئی صرف دکھانے کی، جادوگر میں جو شو ہوتا ہے وہ دکھانے کی بات نہیں ہے، اس میں سے چل کے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پتھر کو عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب پتھر میں سے پانی کیسے نکلے گا؟ اور لوگوں نے پیا، استعمال کیا۔ تو اسی طرح سے ان تمام کو مختلف معجزے دیے، اور ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے بڑھ کر معجزے عطا کیے گئے، بلکہ ان تمام کو بھی حضور کے صدقے میں دیے گئے۔ اس میں سے سب سے ایسا ایک معجزہ کہ جو قیامت تک باقی رہے گا، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور حضور وہ قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت فرماتے، کیونکہ اس زمانے میں اور اس پردیش میں شعر و شاعری کا بہت زور تھا۔ بڑے بڑے شعراء اس زمانے میں تھے، اور کئی سارے صحابہ کرام کے بارے میں آپ سنیں گے، اگرچہ کچھ مشہور ہیں، ورنہ یہ کوئی نہ کوئی شاعریاں تو بنائے رہتے تھے، اتنا کچھ چلتا رہا تھا، شاعریوں کا زور تھا۔ اللہ نے قرآن ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ لوگ سن کر حیران رہ جاتے کہ یہ شاعری بھی نہیں ہے، اور ایسا ہے کہ یہ ہمیں اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو گئے
کہ ہم ایسا بنا نہیں سکتے، اس کے جیسی ایک آیت بھی لا نہیں سکتے، تو یہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ سچ بتا رہے ہیں اور اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو یہ بنیادی بات ہے، سمجھے؟ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ قرآن سن کر حضرت عمر فاروق اعظم تلوار لے کے نکلے تھے، آپ سب کو واقعہ بار بار سنا ہوگا آپ نے، کہ میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، آپ سب نے سنا ہوگا وہ واقعہ۔ پھر کیا سن کے مسلمان ہو گئے؟ قرآن ہی تو سنا تھا، سورہ طٰہٰ ہی تو سنی تھی، اپنی وہ بہن کے گھر سے آواز آئی آپ کو تو آپ سمجھ رہے ہو کہ اگر وہ، بلکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ نام کیا ہے؟ اس امت کا فرعون، ابو جہل، اور اس کے جیسے دوسرے کافروں کا سردار جو سب سے بڑے دشمن تھے۔ رات ہوتی، اندھیرا ہوتا، لوگ سو جاتے، تو ابو جہل ایک مرتبہ نکلا، چھپتے چھپاتے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، اور آپ قرآن پڑھتے تھے، راتوں کو نمازیں پڑھتے اور اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی، تو یہ وہاں جا کر چھپ کے بیٹھ گیا قرآن سننے کے لیے۔ بولے یار ضد کا معاملہ ہے، اور میں اتنا بڑا سردار اور محمد بن عبداللہ کی غلامی، وہ تو محمد بن عبداللہ سمجھ رہا تھا کہ ایک نوجوان کی غلامی میں کیسے قبول کر لوں، ان کے پیچھے کیوں چلوں؟ جیسے آج کل لوگوں کو، بڑے لوگوں کو، امیر لوگوں کو، بوڑھے لوگوں کو نشہ چڑھتا ہے کہ اگر کوئی عالم جوان ہے، مفتی جوان ہے، تو ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ مسئلہ ہی ہوتا ہے، شریعت کی بات ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو اپنی عزت، اس کو لگتا ہے کہ میں ان کے پیچھے کیوں چلوں، میں تو فلانی جماعت کا پرمکھ ہوں، اور میں تو فلانی جگہ پہ ٹرسٹی ہوں، اور میرے پاس اتنا مال ہے، میں ایک یہ جوان کے پیچھے کیوں؟ اس کے پاس یہ ایگو ہوتا ہے، اور جب شیطان نے ایگو کیا تو فرشتوں کو استاذ میں سے یہ مردود ہو گیا۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات آتی ہے کہ کچھ لوگوں کو قبول نہیں کرتے۔ ابو جہل نے کہا اور سوچا کہ میں سردار ہوں مکے کا، اور میں یہ محمد جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، اب اس کو میں رسول اور نبی مان لیتا ہوں تو مجھے اس کے پیچھے چلنا پڑے گا، اور ان کی غلامی کو وہ کہیں وہ کرنا ہے، نبی تو مانیں گے تو وہی ہوگا، وہ کہیں یہ کھاؤ تو کھانا ہے، یہ پہنو تو پہننا ہے، یہ کرو تو کرنا ہے، نہ کرو تو نہ، میں کیوں قبول کروں؟ لیکن قرآن پڑھنے میں وہ حیرت میں پڑ جاتا تھا کہ یہ ہے کون سا کلام؟ شاعری تو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے شاعروں کو بلا کے جمع کیا تھا کہ ان کا مقابلہ لاؤ، اور قرآن نے اوپن چیلنج دیا تھا کہ ایک سورت بھی اس کے جیسی لے کر دکھاؤ، تو وہ سننے گیا۔ اب جب رات کو بیٹھ گیا اندھیرے میں، اور حضور کو تلاوت فرما رہے ہیں اور یہ مزے لے رہا ہے، بولے یار کوئی ہے تو کوئی اور بات، قسمت میں ایمان نہیں تھا۔ جب اجالا ہونے کو کچھ دیر تھی تو یہ کہتا ہے کہ یہ میں اٹھوں اور اب کوئی دیکھے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں متاثر ہو گیا، اس سے پہلے میں گھر پہ چلا جاتا ہوں۔ جب یہ اٹھ کے جانے لگا تو دوسرے دو کافر سردار وہ بھی وہاں کونے میں سے نکلے، یہ بھی اپنے اپنی طرح چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان دونوں کا نام، کیونکہ میں نے یہ واقعہ بہت ابھی تک اچانک مجھے یاد آ گیا قرآن کی اس پر سے، اس لیے میں آپ کو ڈائریکٹ سنا رہا ہوں۔ یہ شاید 2 سال پہلے وہ میں نے واقعہ وہ پڑھا تھا، تو وہ نام میں بھول گیا ہوں، وہ کافی شاید عتبہ تھا غالباً، اور دوسرا کوئی تھا، یہ سب سردار تھے۔ تو جو ابو جہل کی کیفیت تھی، وہ بھی انہی کی کیفیت بھی وہی تھی کہ ان کو قرآن پڑھنے میں، ان کو سننے میں ان کو اتنی اثر ہوتا تھا کہ یہ کوئی ہے تو الہی کلام، وہ اپنی ضد کی اور کفر کی اور بدبختی کی بنیاد پر ایمان نہیں لے آئے۔ اب جب وہ سب نکل کے اپنے گھروں کی طرف چلنے لگے تو ایک دوسرے کو دیکھ لیے،
اب تو پول پکڑی گئی، اب شرمندہ ہوئے تو ایک دوسرے کو ڈانٹنے لگے، ہیں تو اس لوگوں کو روکتا ہے تو محمد کی باتیں سننے آتا ہے، محمد کا قرآن سننے آتا ہے، تو دوسروں کو تو منع کرتا ہے کہ یہ شاعری کرتے ہیں، جادو ہیں، کاہن ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور خود تو سننے آ گیا۔ تو دوسرے نے کہا تو کیا کر رہا تھا، تو بھی تو سن رہا تھا۔ اب ایک دوسرے کو بولنے لگا، بولے چپ، اب کوئی کسی کو ڈانٹے گا نہیں، لوگوں کو پتہ چلے، سب اپنے گھر بھیگی ہو جاؤ اور وعدہ کرو کہ اب سے ہم کبھی نہیں سنیں گے، اب ہم نہیں آئیں گے۔ اب بولے ہاں ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ تیری بھی چپ میری بھی چپ، سب اپنے اپنے گھر پہ چلے گئے۔ اب دوسرا دن ہوا تو روانہ نہیں، اب بولتا ہے کہ ہم نے تو وعدہ کر لیا، اب کسی کو پتہ چلے گا نہیں، تو وہ آ کے پھر بیٹھا، اور پھر صبح وہی ماجرا ہوا، صبح تینوں پکڑے گئے، اور کہاں دیکھو ہم نے وعدہ کیا تھا نا کہ نہیں آنے کا، تو تم کیوں آئے؟ تو بولے تو کیوں آیا، تو کیوں آ؟ تو بولے لوگوں کو اس طرح سے 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دوسرے کو پکڑے گئے اور ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو معاذ اللہ جادوگر ہیں، لیکن لگتا ہے کہ محمد کا جادو ہم پر بھی چل گیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، جادو تو نہیں تھا، لیکن یہ وحی الہی کی تاثیر تھی۔ اب سمجھتے ہو کہ قرآن کتنا تاثیر والا ہے، اور قرآن کتنی وہ عظمت رکھتا ہے کہ یہ کافر جو بدبخت ہی تھا، ایمان اس کے نصیب میں نہیں تھا، لیکن اس کو بھی اثر کرے بغیر قرآن نے نہیں چھوڑا، اور حضور کی زبانی اللہ اکبر، بات ہی کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ، تو اسی لیے کہا کہ ایمان اور اسلام کی اصل جو چیز ہے، جو جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ ہے اللہ کے رسول کی ذات اور ان کا وحی کا آنا۔ تو ایک مسلمان کو یہ کچھ باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو، اور شیطان اور مشرکین جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرے اور جیسے کہیں اور یہ بات کرنے لگے کہ تمہارا بھی دھارمک کتاب ہے اور ہمارے بھی دھارمک کتاب ہے، تو اس میں کیا آپ اتنا مچل رہے ہو؟ تو اگر پتہ نہیں مسلمان کو تو وہ ان کے وسوسے میں آ جائے گا، اور خبر ہوگی تو وہ کہے گا کہ تمہاری دھارمک کتاب کیسی بھی ہو، اس نے لوگوں نے لکھا ہے، اپنی مرضی سے لکھا ہے، اپنی منمانی کے لیے لکھا ہے، اور اس کو بدلتے رہتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں کبھی یہ سرچ کر کے دیکھنا، یہ جو گیتا ہے 100 سے زیادہ گیتا کے پرکار پائے جاتے ہیں، اور ہر گروپ والا کہتا ہے کہ میرے پاس جو بھگوت گیتا ہے وہی اصلی اور اوریجنل ہے۔ یہ آپ کو وہ نہیں بتائیں گے، میں بتا رہا ہوں۔ لیکن قرآن مکے میں جا کے پڑھے، مدینے میں پڑھے، بغداد میں پڑھے، قاہرہ میں پڑھے، ترکستان پڑھے، قسطنطنیہ پڑھے، ملک شام جا کے پڑھے، انڈیا میں پڑھے، موربی میں پڑھے، افریقہ میں پڑھے، ایشیا میں پڑھے، یورپ میں پڑھے، ایک شخص کو، یہ موربی والے کو کھڑا کرو اور کہو کہ سورہ بقرہ کی 153ویں آیت پڑھ، پھر 154ویں آیت امریکہ والوں سے پڑھاؤ، 155ویں آیت ساؤتھ افریقہ والوں سے پڑھاؤ، 156ویں آیت رشیا والوں سے پڑھاؤ، 157ویں آیت یہ لنڈن والوں سے پڑھاؤ، ہر کسی کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ جیسے موربی والا 5 آیتیں پڑھتا، اسی طرح سے ہر کوئی وہی آیت تو وہی ترتیب سے پڑھے گا۔ یہ ہے قرآن۔ چیلنج دنیا بھر میں جتنے بھی حافظ ہیں ان کو جمع کر لو، اور رینڈملی، حافظ کو پورا قرآن یاد ہوتا ہے، وہ رینڈملی کسی سے کہو چلو تم پڑھنا شروع کرو، اس سے 5 آیتیں پڑھاؤ، پھر بولے ٹھیک ہے اب تم پڑھ، اب بتاؤ 6ٹھی آیت وہی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ وہی پڑھے گا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی حافظ نہیں ہے تو مختلف جگہوں پہ چھپے ہوئے قرآن لے کر آؤ، ہندوستان میں چھپ رہے ہیں وہ لے آؤ، پاکستان میں چھپ رہے ہیں وہ لے آؤ، امریکہ یورپ میں چھپ رہے ہیں وہ لے کر آؤ، وہ نکال کے دیکھو، وہ چیک کرو، اور پھر بتاؤ مجھے کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ ایک ہی، یہ ہے ہماری طاقت۔ اور جب لوگ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیں، قرآن سمجھنا ہی چھوڑ دیں، اور پھر اس پہ عمل کرنا بھی چھوڑ دیں، پہلے عمل چھوٹتا ہے،
پھر تلاوت چھٹتی ہے، پھر زیارت بھی چھوٹ جاتی ہے، اور پھر معاذ اللہ آخر کار وسوسوں میں آ کر اس پر ایمان بھی ڈگمگا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری اصل بنیاد و جڑ ہے۔ میں وہ حدیث مبارکہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان جابر بن عبداللہ الانصاری قال وهو يحدث عن فترة الوحي قال بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري۔ فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ وحی کے رک جانے کے بارے میں بات کر رہے تھے، کہ وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے رک گیا۔ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد اقرا بسمی جو ہم نے کل سنا، تھوڑی دیر کچھ وقت کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ پھر کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں بین انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں راستے پہ جا رہا تھا کہ اچانک سے میں نے کوئی آواز آسمان کی طرف سے دیکھی، فرفعت بصری، تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، فَإِذَا هُوَ مَلَكٌ جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تو میں نے وہ فرشتہ دیکھا جو غار حیرا میں میرے پاس آیا تھا کہ وہ وہاں پہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے زمین اور آسمان کے درمیان۔ فَرُعِبْتُ، مجھ پہ رعب طاری ہو گیا، اور ایسا ہوا کہ جیسے میں زمین میں گرنے والا ہوں۔ فَرَجَعْتُ أَهْلِ، تو میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا، گھر پر آ گیا، خدیجہ کے پاس آیا، کہنے لگا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اوڑاؤ، مجھے چادر اوڑاؤ، مجھے چادر اوڑائی گئی۔ فانزل اللہ تعالی یا ایہا المدثر قم فانذر فربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ حضور فرماتے ہیں میں چادر اوڑھے تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور یہ دوسری وحی نازل ہوئی، اور وہ کیا نازل ہوئی انداز بھی دیکھیں، اور محبوب وہ چادر اوڑھے ہوئے ہے، رب وہاں سے وحی نازل فرما رہا ہے، یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑا ہو جا، فانذر، اور ڈرا، لوگوں کو ڈر سنا، فربک فکبر، اور اپنے رب کی پاکی بیان کر، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، والرجز فاہجر، اور جس طرح سے ابھی تک بوتوں سے بچا ہوا ہے اسی طرح سے آئندہ بھی گندگی سے اور بوتوں سے تو دور رہے، بچا ہوا رہے۔ یہ اور 5 آئے دوسری وحی نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، آئی بات آپ کو سمجھ میں؟ اور پھر اس میں یہ کہا گیا کہ کھڑا ہو جا اور پھر ڈرک سناؤ۔ تو قرآن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ فرماتا اللہ تعالیٰ کہ یہ ہم نے اس لیے نازل فرمایا تاکہ اس سے تم ڈر سناؤ، ڈراؤ۔ تو کیا قرآن کے ذریعے آپ کو کسی نے ڈرایا؟ بات ہی نہیں ہو رہی۔ یہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو آپ کو کیا بنا کے بھیجا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر، گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تو یہ ہمارے بنیادی باتوں میں سے آتا ہے کہ یہ ڈرایا جائے، لوگوں کو مزے نہیں کرا جائے۔ جہاں پہ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائیں، نا امیدی کی طرف جا رہے ہو،
وہاں پہ تم ان کو بشارتیں سناؤ تاکہ عمل کی طرف رغبت بڑھے، اور جہاں پہ لوگ بے باک ہو جائیں، عمل کرنا چھوڑ دیں، وہاں پہ ان کو ڈراؤ۔ تو اللہ فقم فانذر، کھڑا ہو جا اور لوگوں کو ڈرا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی؟ عن عائشہ، حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں، ان حارث بن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یاتیک وحی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صحابی رسول حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیف یاتیک وحی، یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ حضور نے جواب ارشاد فرمایا، احیانا یأتینی مثل سلسلۃ جرس، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھنٹی کی آواز کی طرح وہ مجھے مسلسل وہ سنائی دیتی ہے، اور وہ اشدہ، اور وہ مجھ پر بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، اور جب میں وہ یاد کر لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے فرشتہ۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ میرے سامنے انسانی شکل میں آتا ہے، وہ یکلمونی، مجھ سے بات کرتا ہے، اور میں اس جو کہتا ہے اس کو میں یاد کر لیتا ہوں۔ تو یہ وحی نازل ہونے کے مختلف طریقے بھی ہیں، جیسا کہ وحی کیسے نازل ہوتی، تو اس کے طریقے یہ ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی واسطے کے یہ نبی کو وحی بھیجے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا، اور جس طرح سے شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجی، اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اور اس کے بعد والے تو وہ بغیر کسی فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ وحی کا معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، پوشیدہ پیغام بھیجنا، دل میں بات ڈالنا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور وہ وحی لے کر آتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام سنیں کیسے وحی نازل ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابو عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل تشریف لائے، اور وہاں پر حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ساتھ وہاں پہ دیکھ رہی تھی، اور یہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ جب وہ شخص اٹھ کے چلے گئے، حضور نے ارشاد فرمایا من ہوا، یہ کون ہے؟ حضرت ام سلمہ نے کہا دحیہ، صحابی رسول دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دحیہ کلبی ایک خوبصورت صحابی تھے، تو کہا کہ یہ تو دحیہ تھے۔ پھر حضور ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں یہی سمجھتی رہی کہ یہ دحیہ کلبی ہی تھے، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ فرماتے سنا، اور وہ خطبے میں وہ بات ارشاد فرما رہے تھے جو میں نے وہاں پہ ان دونوں کی وہ سنا تھا کہ وہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھے یہ خبر دی، تب مجھے پتا چلا کہ جو دحیہ قلبی مجھے نظر آ رہے تھے وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ اس طرح کے کئی مرتبہ واقعات ہوئے کہ جبریل علیہ السلام بشر کی شکل میں، انسانی شکل میں، جو صحابی رسول دحیہ قلبی کی شکل میں تشریف لائے، اور وہ وہاں پر حضور سے بات چیت کرتے،
کبھی گورے پڑ آتے اور حضور وہاں سے بات چیت ہوتی رہتی ان دونوں کی، اور پھر یہ چلے جاتے، لوگوں کو لگتا یہ دحیہ کلبی سے باتیں کر رہے تھے، پھر بعد میں پتہ چلتا کہ یہ دحیہ کلبی نہیں تھے، ان کی شکل میں آئے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ یہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی دوسری بات بھی سمجھ آ گئی کہ اگر کوئی نور ہے وہ بشر کی شکل میں آ جائے تو بشر والے تقاضوں کو وہ پورا بھی کرتا ہے، جیسے گورے پر آنا، بیٹھنا۔ اسی طرح 2 سال پہلے میں نے حدیث جبریل سنائی تھی، کلمہ پلاٹ میں جب ہمارا بیان تھا تو وہ حدیث جبریل میں نے وہ سنائی تھی۔ بہت لمبی حدیث ہے کہ کس طرح سے حضور کے سامنے آئے، اعرابی کی شکل میں آئے۔ ایک اعرابی سمجھتے ہو جو دیہاتوں میں رہتے ہیں آس پاس کے، ویسی شکل میں آئے، اور اس پر نہ سفر کے اثر تھے نہ ہی لوکل لوگ ان کو پہچانتے تھے۔ وہ آ کے بیٹھ گئے، حضور سے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، وہ میں نے پوری حدیث میرے خیال سے وہ ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گا، وہ پورا بیان، وہ حدیث سن لیں، 2-3 دن تک بیان، وہ بہت لمبی حدیث ہے۔ متن بھی سنایا تھا الحمدللہ، اور پھر ترجمہ بھی سنایا تھا۔ اور پھر جب چلے گئے، صحابہ کرام ان دونوں کے گفتگو سن رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں حضور سے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں، اعرابی پوچھ رہے ہیں۔ اب لوگ سن رہے ہیں صحابہ کرام، اور کہاں کا اچھا ہے چلو ہم بھی جان لیتے ہیں۔ حضور جواب ارشاد فرما رہے ہیں، چلے گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی، حضور نے ارشاد فرمایا آپ جانتے ہو وہ کون تھے؟ بولے نہیں جانتا۔ بولے جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تاکہ وہ آئے اور سوال پوچھیں، اس کے ذریعے تمہیں پتا چلے کہ کیسے سوال پوچھنے چاہیے، اور جو سوال پوچھے وہ میں بتاؤں تو آپ کو جاننے کو ملے کہ تمہارا دین کیا ہے۔ تو اس مختلف طرح سے یہ وحی نازل ہوتی تھی اور اس طرح سے ہوتا تھا۔ اب آخری بات پھر کیا ہوا، ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث سے ترجمے بیان کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو کبھی متن بھی بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا کہ میں اس وعدہ کیا کہ میں آؤں گا، لیکن جو وقت تھا وہ وقت مقررہ پر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت بھاری لگی کہ وقت یہ نہیں آئے، اور آپ تو انتظام میں رہتے کہ اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے تو پھر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی طرف سے ہمیں کوئی خبر آئے، وہاں پہ سے کچھ بات آئے۔ اب جب وہ آئے تھے تو اللہ کی کچھ بات لے کر آتے، اب یہ نہیں آ رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے تو وہاں پہ جبریل علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی حضور، اور یہ بات ہوئی کہ آپ نے جو وقت کہا تھا آپ اس وقت پہ تشریف نہیں لے آئے، اور مجھے غمگینی ہوئی۔ تو جبریل علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، اِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ سُورَةٌ وَلَا قَلْبٌ۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم فرشتے جس گھر میں تصویر ہو اور کتا ہو وہاں پہ ہم داخل نہیں ہوتے۔ اب کیا کرو گے؟ بخاری کی حدیث میں تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جبریل امین کے ذریعے فرما رہے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں۔ حضور انتظار فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں آ رہے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا، تو جبریل نے کہا کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، گجراتی میں بولوں تو سجیو کا چتر ہو، اس گھر میں ہم داخل نہیں ہوتے، اور ساتھ میں کتے کا بھی فرمایا ذکر کہ جہاں پہ کتا رکھا ہو وہاں پہ بھی ہم داخل نہیں ہوتے۔ اب کون سے اختلاف کی بات کر رہے ہو؟ اب تو کوئی اختلاف تھوڑی ہے، یہ کوئی میرا فتویٰ تھوڑی ہے۔ تو یہ ہے سجیو کا چتر اور تصویر کا حکم۔
اب اس میں لوگوں نے تصویر رکھی اپنے گھروں میں اور مسئلہ بیان کیا، تو جواب دیتے ہیں کہ پیر صاحب نے اجازت دی ہوئی ہے کہ مارو فوٹو رکھو، کہیں مان تو نہیں۔ بولے کیوں رکھا ہے؟ برکت ملے گی۔ کہاں سے برکت ملے گی؟ رحمت کے فرشتے کے لیے تو نو انٹری کا بورڈ ہے، کون سا فرشتہ آئے گا پھر؟ دیکھو، جہاں پہ جاندار یعنی کہ سجیو کا چتر ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن عذاب کیا آ سکتے ہیں؟ لعنت لے کر آ سکتے ہیں، اور موت کا فرشتہ بھی آ سکتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک جگہ پہ مجھے جانا ہوا، بولے نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا چلو کچھ سیکھتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ نوجوان تھا بالکل، غالباً شاید 20-22 سال کی عمر ہوگی، اچانک سے انتقال ہو گیا۔ میں چلو کچھ دل ویسے بہت تھوڑی نرمی لاتے ہیں، وہاں گیا آخری دیدار کے لیے، اور تھوڑا احسال کیا اور چہرے کو دیکھا، اور کہاں دیکھو ایسا ہوتا ہے۔ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، نوجوان بالکل، گھومنے پھرنے گئے تھے، کچھ حادثہ ہو گیا اور دنیا سے چل بسا۔ وہاں پہ اچانک میرے شوکیس میں نظر پڑی، اتنا بڑا وہ پیر صاحب کا فوٹو لگا ہوا تھا۔ میں نے بولا ہو گیا اس کا وکاس۔ اب اسلامی شریعت کے مطابق اور حدیث مبارکہ کے روشنی میں تو یہ ہے کہ جہاں پہ جاندار کی تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب پیر صاحب جاندار میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہم تو جاندار سمجھتے ہیں کہ انسان ہوتا ہے یا جنات ہوگا، تو وہ انسان کی ہی تصویر تھی، تو اب ان سے رحمت کے فرشتے تو نہیں آئیں گے۔ اب میت پڑی ہوئی ہے، اب کیا ہوتا ہوگا اس کے ساتھ؟ آئی بات سمجھ میں؟ اور دوسری بات، تصویر جو ہے یہ بت پرستی تک لے جانے والی چیز ہے۔ یہ جو بت پرستی، مورتی پوجا شروع ہوئی، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو نیک لوگ تھے، پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو کچھ لوگوں نے ان کی یادی کے طور پر وہ پتھروں پہ کچھ چیزیں بنائیں، تصویر بنائیں۔ اب جیسے جو زمانہ ہو تصویر ویسی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اب اس زمانے میں یہ کچھ تھا نہیں پینٹنگ، تو وہ اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے تراشا اور کچھ بنایا، پھر اپنے بچوں کو بتاتے دیکھو یہ فلاں فلاں بزرگ ہے، اتنے نیک تھے، اللہ کے بندے تھے، یہ تھا وہ تھا، لوگ اس کی زیارت کرتے، دیکھتے کیسا چہرہ تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ پھر 1-2 نسلیں نکلی، جہالت بڑھتی گئی، تو پھر لوگوں نے پھر دھیرے دھیرے چومنا چاٹنا شروع کیا اور تعظیم ہونے لگی، پھر اسی سے سجدہ شروع ہو گیا، اور جو نیک بزرگ تھے وہاں سے یہ تصویر کے ذریعے پھر یہ بت پرستی تک پہنچ گئے۔ تو یہ بت پرستی تک لے جانے والی چیز ہے کہ کوئی اگر پیر ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، وہاں پر آپ تصویر بناؤ گے، ٹھیک ہے، یا اپنے ماں باپ کی تصویر لگاؤ گے گھروں میں، تو کیا ہوگا؟ اس کو پاؤں کے نیچے کچلو گے؟ نیچے رکھو گے کہ اوپر رکھو گے؟ اوپر رکھیں گے۔ اور تصویر کے بارے میں ایک مسئلہ ہے، آپ کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں کہ اگر جہاں پہ تصویر، یعنی تصویر سے مراد جاندار کی تصویر ہے، سجیو کی بات ہو رہی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، ورنہ درخت ہیں، پہاڑ ہیں، ندی نالے ہیں، دریا ہیں، آسمان ہے، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تصویر نمازی کے سامنے ہے تو نماز مکروہ ہے، تحریمی ہے، پھر سے پڑھنی واجب ہے، دہرانی۔ اور اگر کوئی تصویر والا کپڑا پہن کر صف میں کھڑا رہ گیا تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی تو نہیں ہوگی، اس کے دائیں والے کی بھی نہیں ہوگی، اس کے بائیں والے کی بھی نہیں ہوگی، اور اس کے پیچھے والے کی بھی نہیں ہوگی۔ اب شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے
اب جس کو شوق ہوتا ہے پبلسٹی کا اور اپنا لوگ میری عبادت کریں، آج صبح ہی ہماری بات ہو رہی تھی کہ لوگ پھر گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میری عبادت ہو، تو وہ پھر اپنی عبادت کروانے کے لیے یہ سب باتوں کی اجازت دیتے ہیں۔ اب لوگ اگر پیر صاحب کا فوٹو گھر میں رکھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اگربتی بھی ہوتی ہے، پھر مٹھائیاں بھی چڑھتی ہے، پھر اب دکان پہ جانا ہے، صبح صبح نکلنا ہے، تو فجر تو پڑھتا نہیں، لیکن وہ پیر صاحب کی تصویر کے سامنے کھڑا رہ کر دعا مانگ کے جاتا ہے۔ اب ہندو کہتا ہے کہ ہم نے ہمارے گھر میں وہ گوکھلا بنایا ہے مندر کا، تو روز پگے لاگینے اپنے دکانے جوانوں، اور یہ یہاں پہ پگے نہیں لگتا، قدم میں لگتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے نا۔ ایک شخص نے مجھے یہی بتایا کہ ایک آدمی کا ریئل کیس تھا، اس نے یہ بتایا کہ دیکھو سامنے ایک دکان ہے مشرک کی اور یہ تم ہو۔ اب وہ مشرک کا کیا ہوتا ہے کہ یہ صبح اور شام اگربتی لے کر وہ یوں یوں کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کلمہ پڑھنے والا وہ فوٹو کے سامنے یوں یوں کر رہا ہے، بولو اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ یہ بت پرستی تک لے جاتی ہیں۔ وہ آپ کے دل میں اگر وسوسہ نہ آئے، اس کے لیے میں نے اتنی ساری باتیں کی، ورنہ شارٹ کٹ میں اگر سمجھیں تو مسئلہ یہی ہے کہ جاندار کی تصویر یہ حرام ہے۔ اور یہ تو میں نے ایک حدیث سنائی، دوسری ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن اشد الناس یوم القیامتی عذابا مصورون، کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب مصورون، تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ تو اب اس تصویر میں جان ڈال، ورنہ تب تک تجھے عذاب ہوتا رہے گا۔ اب جان تو ڈال نہیں سکتا نا۔ چوتھی روایت میں آتا ہے کہ جس کی اس نے تصویر بنائی ہوگی، فوٹو، امیج، تصویر، جو بھی آپ اس کو کہیں، جاندار کی، سجیو کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اس میں جان ڈالے گا، اس کو پیدا کرے گا، اور وہ جیسے وہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اس کے اونٹ اور گائے اور بکری اس کو کچلیں گے، اس طرح سے اگر کسی نے کتا، بلا اور شیر، چیتا کا اگر تصویر بنائی یا کسی انسان کی تصویر بنائی، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ فرمائے گا، وہ مخلوق پھر آئے گی اور اس کو پھر عذاب دے گی اور اس پر وہ مسلط کر دیا جائے گا۔ اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ہم ایک جملے میں کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، ہم ایک جملے میں کہتے ہیں حرام ہے، تو آپ کو بھروسہ کرنا چاہیے کہ اگر یہ آدمی حرام بولتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ دلیلیں ہوں گی، کچھ نہ کچھ، بہت سارے یہ ہوں گے، انبار لگے ہوں گے، اور بہت سارے یہ اگر تھپی لگا دے کتابوں کی تو یہ ڈھیر لگ سکتا ہے۔ کتابیں مالا مال ہیں ایسی باتوں سے، ایسی حدیثوں سے، ایسی بہت ساری دوسری بھی باتیں اگر اللہ چاہا تو ہم سماعت کریں گے۔ تو آپ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اگر ہمیں قرآن کی پیروی کرنی ہے، رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے، تو اسلام بالکل آسان ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے، ہمیں زیادہ دماغ کو چلانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رسول نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ اور اگر اس میں آپ کو اس طرح سے عمل کرنا ہے کہ عمل بھی ہو جائے اور مزہ بھی آئے، یعنی اللہ رسول بھی راضی ہو جائیں اور نفس بھی راضی ہو جائیں، شیطان بھی راضی ہو جائے، تو پھر یہ دوسرے سب مسائل نکلتے ہیں اس میں۔ اب جیسے کوئی آدمی موبائل میں اپنے پیر صاحب کا فوٹو رکھتا ہے، اب اس کو کہاں رکھتا ہے؟ سینے پہ، دل کے پاس رکھتا ہے، کیونکہ پیر صاحب ہے نا۔ اب اگر وہ یہاں پتلون میں تو نہیں رکھ سکتا، پیر صاحب کی توہین ہو جائے گی نا۔ اب تعظیم آئی تو یہی تو کہہ رہا ہوں، بت پرستی وہیں تک پہنچتی ہے، پھر وہیں تک پھر دھیرے دھیرے۔ ابھی جیسے کچھ لوگوں نے کہا تھا شروع میں جب ویڈیوگرافی کا چل رہا تھا کہ مذہبی پروگرام کے لیے ویڈیوگرافی جائز ہے، یہ فتویٰ دیا گیا۔ اب پھر وہ مذہب سے غیر مذہب میں سب میں چلنے لگا۔ اب یہاں پر
آدمی قبر کھودتے ہیں تو قبر میں دفنانے کے بھی ویڈیو بنا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں، جتنا بچو گے اتنا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ بھی گناہوں سے بچتے رہو گے. اور یہ حدیث تو بخاری شریف کی ہے، اگر حدیث کے نمبر چاہیے تو ایک جگہ پہ نہیں، جتنی جگہوں پر آئیے وہ سارے نمبر میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ. یہ اتنا سخت مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.